اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور بے شک ایک نہ ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز تراویح کے دوران روح لرزا دینے والا معجزہ دکھانے جا رہے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ جاری ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ کیا معاملہ تھا اور وہ نوجوان کون تھا جس کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس نوجوان کے بارے میں جس کے ساتھ یہ سب معاملہ پیش آیا ہے۔ پیارے دوستو، شارق 22 سال کا ایک نوجوان جو پاکستان کے لاہور میں رہائش پذیر تھا، نیک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ شارق مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی کریانہ کی دکان تھی جو کافی اچھی چلتی تھی۔ علاقے کے لوگ اسی دکان سے سامان خریدتے تھے۔ پیارے دوستو، شارق چونکہ اکلوتا تھا اور 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے سب کے لاڑ پیار کی وجہ سے وہ بگڑتا چلا گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، یونیورسٹی میں غلط سوسائٹی کا شکار ہوا اور غلط لڑکوں سے دوستی کے ساتھ ڈرگز بھی لینے لگا۔ شارق کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا دکان پر بھی ان کا ہاتھ بٹائے، مگر شارق زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ آئے دن باپ بیٹے میں جھڑپ ہوتی، والد بیٹے کی بدتمیزی اور حرکتوں پر کافی پریشان رہنے لگے۔ شارق کے والد اگر بیٹے کو ڈانٹتے تو وہ آگے سے برابر زبان چلاتا تھا، ماں سمجھاتی تو اس کے بعد بھی جھٹلا دیتا اور گھر سے بھاگ جاتا۔ پھر بھی بہنیں اور ماں باپ شارق سے محبت کرتے تھے، مگر شارق پیارے دوستوں اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اب تو پیارے دوستوں وہ دوستوں کے ساتھ ہر وقت ڈرگز کے نشے میں دھت رہتا تھا، ماں باپ کی تربیت بھول چکا تھا، غلط لڑکیوں سے دوستی بھی تھی اور زنا کاری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک دن یوں ہوا دوستوں کہ شارق ایک شام سردیوں کی بارش میں قریبی پارک میں بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ درخت پر طوطے کے گھونسلے سے اس کا ایک بچہ نیچے گر گیا اور قریب ہی ایک بلی ہے جو اس پر جھپٹنے والی ہے۔ اس کے جی میں نہ جانے کیا آیا، فوراً اٹھا اور طوطے کے بچے کو اٹھا لیا۔ شاید گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی، وہ اسے وہاں سے اٹھا کر گھر لے آیا اور اس کی ٹانگ پر مرہم پٹی کرائی، اسے اپنے ہاتھ سے دانہ کھلایا۔ پیارے دوستوں، وہ طوطا اسی کے گھر میں رہنے لگا اور وہ اس کے ساتھ کافی مانوس ہو گیا۔ جب اس کے پر نکلے تو شارق نے اسے ایک پنجرے میں رکھ دیا۔ جب وہ مکمل بڑا ہو گیا اور 1.5 سال اس کے پاس رہا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ اس کا کیا قصور کہ یہاں پنجرے میں قید زندگی گزار رہا ہے۔ شارق اسے اسی پارک میں لے گیا اور اسے پنجرے سے آزاد کر دیا۔ پیارے دوستوں، آپ سوچیں گے کہ اس بات کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو دوستو، ہوا کچھ یوں کہ شارق کے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر کو دکھایا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے اسے پین کلر اور اینٹی بائیوٹک میڈیسن وغیرہ دی، مگر شارق کا درد دن بدن بڑھنے لگا اور درد اس قدر زیادہ ہوتا کہ شارق ایسے چیختا کہ جیسے اس کے اندر کوئی خنجر چلا رہا ہو۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور اس کے تمام ٹیسٹ وغیرہ لیے گئے تو پتا چلا کہ اس کے معدے میں کینسر ہے۔ شارق کے ماں باپ کی تو یہ بات سن کر ہوش اڑ گئے۔ اس کا علاج شروع کیا گیا، مگر مرض دن بدن کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ شارق کو اپنی غلطیوں گناہوں کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی کھڑا ہو کر معافی مانگنے لگا۔ شارق کی ماں اب دن رات اللہ کے حضور رو رو کر اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ پیارے دوستو، ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ شارق کے والد دوپہر کو اپنی دکان سے گھر آئے اور شارق سے آ کر کہنے لگے
کہ بیٹا کیا تم نے کسی بینک میں عمرے کے لیے درخواست دی تھی؟ شارق بولا نہیں ابا جان، میں نے تو کبھی کوئی ایسی درخواست نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، یاد کرو تم نے ضرور درخواست دی ہوگی۔ شارق بولا کیوں ابا جان، آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں جبکہ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ بولے بڑی عجیب بات ہے، اگر تم نے درخواست نہیں دی تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ تھاما ہوا تھا جو شارق کو دیتے ہوئے کہا کہ آج ایک شخص دکان پر آیا اور کہنے لگا کہ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی عمرے کی درخواست منظور ہو گئی ہے، اب یہ لیٹر لے کر فلاں بیگ جائیں اور اپنا پاسپورٹ اور بقایا کاغذات وہاں جمع کروا دیں۔ شارق نے بھی وہ لیٹر پڑھا تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن وہ بینک گئے تو وہاں بھی انہیں یہی پتا چلا کہ عمرے کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوچا ضرور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہاں موجود عمرے کی درخواست پر شارق کے ہی سائن تھے، لیکن شارق نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ پچھلے سال رمضان کی بات ہے۔ شارق کے گھر والوں نے سوچا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے گھر کا بلاوا ہے، اللہ چاہ رہا ہے تو شارق کو جانا چاہیے۔ شارق اپنی بیماری کے باعث بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ اچھا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے گی اور تمام گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگ لوں گا۔ پیارے دوستو، وہ رمضان میں عمرے پر چلا گیا، رو رو کر وہاں دعائیں مانگتا رہا، عمرہ ادا کیا، مسجد نبوی پہنچا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ نماز تراویح ادا کرنے گیا تو اسے پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے جگہ ملی۔ امام نے تراویح کا آغاز کیا اور اپنی دل فریب آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شارق پر تلاوت سنتے سنتے اچانک دقت طاری ہونے لگی اور وہ رونے لگا۔ تبھی اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور وہ درد اس قدر زیادہ تھا کہ اسے لگا بس یہیں اس کی جان چلی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں کہ شارق نماز تراویح میں تلاوت سنتے ہوئے جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، پھر ایک دم اس کا درد ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، شارق نے وہاں 15 دن خوب عبادات کی، دعائیں کی، ایک روحانی سکون کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا۔ مگر دوستو، اس دن کے بعد اس کا درد ختم ہو چکا تھا، دوبارہ نہیں ہوا اور وہ خود کو بھی حشاش بشاش اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ واپس آ کر گھر میں جب وہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی طوطا جسے اس دن اس نے بچایا تھا، اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، اس نے میری جان بچائی تو اس کی جان بخش دے۔ یہ خواب دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی تو تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے والد کو ساتھ لیا اور ہسپتال جا کر اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے اور وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ دیکھی تو وہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ ان رپورٹس میں کہیں بھی کوئی کینسر نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ ایک اور لیبارٹری سے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تو اس رپورٹس میں بھی کینسر نہیں آیا۔ شارق کے لیے اس کا عمرہ پر جانا اور کینسر جیسے موذی مرض کا اچانک ختم ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پیارے دوستو، وہ سمجھ گیا کہ اس کی نافرمانی، اس کی گناہ صرف اس پرندے سے کی گئی ایک نیکی نے مٹا دیے۔ اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ سزا دینے پر آئے تو کسی ایک چیونٹی کو مارنے پر بھی سزا دے دیتا ہے اور بخشنے پر آئے تو کسی بے دین کو صرف اس بات پر بخش دیتا ہے کہ اس نے کسی جانور پر رحم کھا کر پانی پلایا تھا۔ پیارے دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔